اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآہ اہلہ. میرے پیر و مرشد، ان کا نام مولانا عبدالغنی تھا، وہ انجینئر تھے، اور حضرت سائم بھائی حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مرید بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے. جب میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، 15-20 سال کی رفاقت تھی ان کے ساتھ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی حمام میں گئے غسل کے لیے، اس وقت حمام ہوتے تھے، تو وہاں مٹی سے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ تم عنبر ہو یا مشک ہو. مٹی سے پوچھا کہ تم عنبر ہو یا مشک ہو، تم سے خوشبو آ رہی ہے. تو مٹی نے جواب دیا کہ نہ میں عنبر ہوں نہ خوشبو ہوں، کچھ عرصہ پھولوں کی رفاقت ملی ہے، اس وجہ سے مجھ سے خوشبو آتی ہے. تو ہماری بھی ایسی ہی کیفیت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اللہ نے میسر کی. حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزارا. حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ مدنیہ کریم پارک کے محتمم تھے، وہ حضرت مولانا حسین مدنی کے خلیفہ تھے، ان کے ساتھ بھی 5-6 ماہ گزارے. اس کے بعد مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزارا. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے، حضرت مولانا غلام علی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اتنے بزرگ اللہ کی شان ہے، ان کی صحبت میں جتنا وقت نصیب تھا گزارنے کی وجہ سے یہ آج یہاں بیٹھے ہیں. آپ لوگ عزت کرتے ہیں، یہ عزت ان بزرگوں کی ہے، ان کی روحوں کو اللہ تر و تازہ فرمائے. تو یہ جو ایسی مجالس ہیں جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں، حضرت اگے تشریف لیاؤ، ایتھے تشریف لیاؤ، تسی بھی ایتھے اگے تشریف لیاؤ، حضرت اگے تشریف لیاؤ، اگے تشریف ایتھے اگے تشریف لیاؤ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت ایسے بزرگوں کی زیارت کروائی، ایسے بزرگوں کے ساتھ سفر عطا کیا، بہت زیادہ عنایات میرے اوپر کی. ان بزرگوں کی روحوں کی برکت اور ان مقدس جسموں کی برکت تھے میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے. تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں ایسی، یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں. تو ان میں ضرور اس نیت سے آیا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ گناہوں کے انبار لے کر کے آتے ہیں، لیکن واپس ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے لے جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں. وقت تو تھوڑا لگتا ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. فرمایا پتہ نہیں کس شخص کی آپ میں سے دعا قبول ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو ایسا ہے کہ ایک کی دعا قبول اللہ نے کی، اللہ فرمایا ساری مجلس کے ہی
سبھی کو اعلیٰ درجے عطا کر دو، سب کو، سبھی کو ساری چیزیں عطا کر دو۔ وہ تو خالق مالک ہیں، دینے والے ہیں۔ تو میں اسی نیت سے 5 گھنٹے کا سفر ہے میرا فیصل آباد سے یہاں، اور رات کو 11 بجے پھر میں 5 گھنٹے کا سفر کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ پاک نے پتہ نہیں آپ میں سے کس کے لیے یہاں بندوبست کیا، کس کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا ایسے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ یہاں جائے گا، وہاں بیٹھے گا، دعا میں شامل ہو جائے گا، بس تو وہ آپ کی طرف سے یہ حجت پوری ہو جائے گی تو اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک اس مدرسے کو بھی اور زیادہ ترقیات سے نوازے۔ ایسے تھوڑے عرصے کے اندر اندر ہی سائم بھائی، یہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ اس لائن کے نہیں ہیں، میں بھی اس لائن کا نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک جس سے چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، کام لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ زندگی مختصر سی ہے جی۔ نشتر میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے پہلے تو 100 بندوں کا لکھا کہ میرے سامنے 100 بندوں کا انتقال ہوا، 100 بندوں میں سے 95 بندے دنیا یاد کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں، 5 بندے ایسے تھے جو لا الہ الا اللہ کو یاد کرتے ہوئے گئے ہیں۔ آخری کامیابی یہ ہے ہم سب کی کہ آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے اللہ اپنا نام نصیب فرمائے اور اللہ پاک اپنا قرب نصیب فرمائے۔ میں نے، آپ نے، سب نے ایک دم چلے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ پاک میرا اور آپ کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو نیکی کے ساتھ رغبت نصیب فرمائے، برائیوں سے نفرت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج سے انشاءاللہ تعالی پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے، آخری یہ اختتام ہوا ہے، یہ اختتام ہوا ہے۔ آپ سب حضرات اس قرآن شریف کے اختتام میں شامل ہیں، وہ قرآن شریف جو 23 برس میں تھوڑا تھوڑا جبرائیل لے کر کے آئے اور محمد عربی کالی کملی والے کے قلب اطہر کے اوپر یہ نازل ہوا۔ اور یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، جو شخص ان کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے گا اور 7 مرتبہ 7 آیت الکرسی پڑھے گا تو ساری زندگی اس کے اوپر نہ کوئی جادو کا اثر ہوگا، کوئی اثرات اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان صورتوں کی برکتیں ہیں۔ جنہوں نے مکمل کیا ہے، جن میری بیٹیوں نے، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے جو قرآن ہے اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرما دے۔ اس میں ایک آیت ہے، آپ 15 دن پہلے رمضان تھا، تو رمضان شریف میں آپ نے سارا قرآن سنا، جس درجے میں بھی سنا، تھوڑا سنا، زیادہ سنا، بہرحال اس کا ذائقہ ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ رمضان کا ذائقہ محسوس ہو رہا۔ تو رمضان کا جو ذائقہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی محسوس ہو
تو پھر رمضان کی طرز کے اوپر جو اللہ نے زبردستی ایک آپ سے ٹریننگ کروائی ہے، زبردستی کروائی ہے، ہم تو نہیں چاہتے تھے، تو زبردستی جو ٹریننگ کروائی اللہ نے کہ صبح سے شام تک کھانا نہیں ہے، ہر آدمی نے جس طرح کا بھی تھا اس نے نماز پڑھی، آگے پیچھے بھاگ دوڑ کے پڑھی، اور صبح کو ہماری ماؤں بہنوں نے الصبح چولہے کے آگے روٹی پکائی، دسترخوان سجایا، آپ سب حضرات اٹھے، سحری کی، پھر سارا دن جو کچھ عبادت ہو سکتی تھی کی، اور شام کے وقت پھر دسترخوان لگا تو پھر آپ نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا، کسی نے 8 پڑھی، کسی نے 10 پڑھی تراویح، جیسا بھی ہوا، لیکن اس عمل میں شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا، سنگل لگا دیا، اور دوسرا دشمن جو اندر تھا نفس، اس کے لیے روٹی پانی کم کر کے آپ نے جھوٹ بھی کم بولا، غیبت بھی کم کی، لڑائی جھگڑے بھی نہیں کیے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو رمضان میں کیسی لذت عطا فرمائی۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک تجربہ دکھا دیا کہ یہ بھائی دیکھو رمضان کا تجربہ یہ ہے، سب تر و تازہ تھے، ایسے چہروں کے اوپر رونقیں تھیں، کیوں؟ غیبت کم کی، جھوٹ کم بولا، گھروں میں ہر جگہ ہر عورت نے بھی کہا، بڑی اماں نے کہا بیٹا رمضان ہے، رمضان تو بعد کریں گے گھر، چھوٹوں نے بھی کہا رمضان ہے، صبح ایک دسترخوان پہ کھایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں سحری کھانے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اور شام کے وقت بھی آپ نے اکٹھا کھایا، صبح بھی اکٹھا کھایا، تو اللہ نے آپ کو توفیق دی اس قرآن کے اوپر عمل کی، جو تھوڑا بہت ہے، ایسے زیادہ سے زیادہ ہم نے 10% کیا، اس 10% کی لذت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، میں نے ان کے ساتھ رمضان تھا، سائم بھائی ان کے ساتھ رمضان میں اللہ نے موقع دیا، مشرف المدارس میں پڑھتے تھے، تو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری جو تھے یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے پیر بھائی تھے، تو سارا رمضان ایک قرآن شریف ڈیلی ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن شریف روزانہ۔ میری عمر اس وقت 19-20 سال کے قریب تھی یا تھوڑی کم ہوگی، تو ہم لوگ ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ وہ 2 گھنٹے میں تراویحیں ہوتی تھیں، 2 گھنٹے میں مسلسل، ایسے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ ہم تو اس مسجد میں تراویحیں ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں جہاں پوچھتے یار تہاڈی کنے مسجد چ ہوندی ہے، کہندے 9 بجے شروع ہوندی 10 بجے ختم، یار ساڈے تو 10 منٹ گھٹ دستے ہیں، کہندے وہ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ذوق شوق نہیں رہا۔ قطر میں وہ دیتے ہیں، خود خطیب دیتے ہیں، قاری حافظ خود دیتے ہیں، تو وہ ایک فیکٹری والے ہمارے جاننے والے تھے، کیونکہ خود کوئی نہیں پڑھا سکتا، سرکاری محکمہ اوقاف کی طرف سے قاری آتا ہے، وہ تراویحیں پڑھاتا ہے۔ ابھی وہ قاری صاحب ایک دن لیٹ ہو گئے، پہلا دن تھا، تو انہوں نے کہا چلو یار قاری صاحب نے پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، تو اپنا جڑا قاری انہوں کھڑا کر دیتا۔ اس نے میرا خیال 8 تراویحیں پڑھائیں، تو وہ قاری صاحب آگے پیچھے شامل ہو گئے۔ تو تراویحوں کے بعد انہوں نے کہا بھائی تو تراویحیں پڑھاتا ہے، قرآن اس طرح پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھا رہا ہے یا اس کی بے ادبی کر رہا ہے؟ تمہارے کسی لفظ کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ تو ہمیں یہ ہماری جو پستی ہے، ہماری جو ترقی میں رکاوٹ ہے، وہ اس کے ساتھ محبت نہ ہونا ہے۔ اس کے اندر اللہ لکھتے ہیں، اس کے اندر ایک آیت ہے خلقت بیدی، سارے پڑھیں ذرا، خلقت بیدی، اس کے معنی ہیں اللہ پیار سے فرما رہے ہیں او بندے میں نے تجھے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیا ہے۔ کیسی پیارا لفظ ہے یہ، خلقت بیدی۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے دولے میں نے تجھے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیا ہے۔
پھر اسی قرآن شریف میں اللہ نے آپ نے یہ بھی سنا کہ زکریہ علیہ السلام نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے میوے دینے والے اللہ، 90 برس کی میری عمر ہو گئی، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے یحییٰ نام ہی نہیں تھا کسی کا۔ بڑی خوشی ہوئی، اماں جی کو گھر جا کے بتایا کہ اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اماں جی نے ایسے انگلی منہ میں لے لی، فرمایا 85 سال کی عمر ہے میری، اب بیٹا اللہ دے گا، اب تو ہڈیوں میں گدا ختم ہو گیا، کیا ہوگا؟ یہ ہے اللہ جس کو ہم نے چھوڑا ہوا، اس کے حکموں کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ آج کی نشست میں تجھ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرما دے، اس کی ایک ایک اس کی ادا جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، ہے جی۔ تو اب انشاءاللہ تعالی جن ساتھیوں نے وہ سندیں کن کو دینی ہے بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہوگی، آپ بانٹ دیجئے گا۔ ذکر سے پہلے کریں گے، ذکر سے پہلے؟ ساتھی آ رہے ہیں۔ اچھا، ساتھی کہتے ہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس کلام پاک میں اول سے لے کے آخر تک اتنے واقعات درج فرمائے ہیں، ایسے پیار سے محبت سے ہم کو سمجھایا ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات تھوڑے جو ہمارے لیے فائدے مند تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر درج فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو شفا بنایا، اور ہمارے لیے اس کی آواز، اس کی قرات، اس کی جو لہجہ ہے، اس کا جو پڑھنے پڑھانے کا، جس طرح داؤد علیہ السلام کے بارے اندر آتا ہے، وہ جب اتنی پیاری آواز کے اندر زبور پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ٹھہر جایا، پرندے ایسے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اللہ کا کلام تھا نا جی وہ بھی، تو اس لیے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق اپنا لگاؤ۔ اس کے اندر وراثت کے مسائل ہیں کہ بھئی آپ نے وراثت میں یہ کچھ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ان النفس بالنفس والعین بالعین، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ کسی کے ساتھ جو زیادتی کرنی ہے اس کا عدلے کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس کے اندر اللہ نے دنیا جہان کی، ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب جاننے والے تھے جی فرانس میں، چونکہ وہ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب کے لیے تشہیر کرتا رہتا ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے سب ساتھی ڈاکٹروں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی قرآن میں ہر ایک چیز کا حل ہے۔ اب یہ سارے سنتے رہتے تھے، وہ کرتے رہتے تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ پالا تھا، وہاں زیادہ عیسائی ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ 2 خواتین کے ہاں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی۔ وہاں میں نے خود بھی دیکھا ہے، میرا ایک عزیز ہے وہاں، 2-3 لڑکے نوجوان ادھر ہیں ہمارے عزیز ناروے میں۔ ناروے کے اندر وہ ایسا ملک ہے کہ جہاں ایسے سورج ایسے یہاں جا کے پھر اٹھ جاتا ہے، اور وہ پارک بہت خوبصورت بنا، پوری دنیا سے سیاح وہاں آتے ہیں۔ ایسے پارک میں تھوڑا سا زمین کے ساتھ لگ کے پھر ایسے اوپر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں رات اس وقت 4 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو وہاں عمر لا کے نام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے تھے وہ وہاں رائج ہیں کہ عورتوں کو ڈلیوری سے، بچے کی ولادت سے پہلے خرچہ دینا ہے، پھر بچے کی ولادت ہاسپٹل میں ہونی ہے، وہ سارا خرچہ انہی کا ہے، پھر 22 سال تک وظیفہ دینا ہے حکومت نے۔ اب وہاں بچے کی ولادت ہوئی
تو اس دن ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، میں نے خود دیکھا، وہ 2-3 دن کا بچہ تھا جس کی انہوں نے تصویر کھینچ کے پاسپورٹ بھی بنا دیا تھا. بچہ ایسے آنکھیں بند ہیں، پاسپورٹ بن گیا اور نیچے نام جو رکھنا انہوں نے رکھ لیا. اب وہ اس پاسپورٹ سے ہی چلتا رہنا کام آخر تک، کیونکہ 5 سال جب جو ہی 5 سال ہوئے لیٹر آ جائے گا کہ آپ کا بچہ کس اسکول میں گیا ہے، داخل کروایا کہ نہیں ابھی تک کروایا. تو وہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسی وقت والدہ کا جو ہے نا کڑا ایسے گلے ایسے ہاتھ میں بچے کے ڈال کے نا کڑا سا ایک اس کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں اسی کی والدہ کا. اب اس دن جب 2 بچوں کی ولادت ہوئی تو وہ ایمرجنسی نرس کو کوئی کام پڑ گیا تو وہ کڑا نہیں پڑا. اب ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اب یہ بیٹا کس کا عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے. اب وہ ڈاکٹروں نے کہا ہے ادھر آؤ جی استاد جی، تسی کہندے ہو ہر مسئلے دا حل قرآن شریف دے ہن مسئلہ کڈو. وہ کہتا میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو ان کو یہی دعویٰ کرتا رہتا ہوں نا کہ بھی ہر مسئلے کا حل قرآن شریف میں اللہ نے رکھا ہے، ایسا مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ یہ ہو گیا. کہتے میں نے پھر نا وہاں سے جامعۃ الازہر گیا. جامعۃ الازہر ہماری یونیورسٹی ہے، مصر میں قدیم یونیورسٹی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس لائبریری وہاں کتابیں ہیں، اور دنیا کے جید علماء کرام وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، سکالر بھی، پاکستانی بھی، دوسرے ملکوں سے بھی. کہتے میں وہاں گیا، ان سے کہا کہ یہ مسئلہ درپیش ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم صرف آپ کی اتنی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمیں مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ ہے. اتنی رہنمائی کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں اللہ نے وراثت میں بھی بچے کے 2 حصے رکھے ہیں، گواہی میں بھی 2 عورتیں ہوں تو 1 ہے، عورت کا 1 حصہ ہے، مرد کے 2 حصے ہیں. اب تم لوگ آ کے میڈیکلی طور کے اوپر یہ چیکنگ کرو کہ اب ڈبل کیا ہے بچوں کے اندر. اب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، پھر نفل پڑھے، اللہ سے مانگا تو میرے ذہن میں آیا میں نے دونوں عورتوں کا دودھ لیا، دونوں عورتوں کا دودھ لے کے لیبارٹری میں دیا. لیبارٹری سے رپورٹ آئی، ایک رپورٹ میں ہر ایک چیز ڈبل تھی. وٹامن اے ڈبل ہے، بی ڈبل ہے، آئرن ڈبل ہے، فاسفور اتنا ہے، جتنا کہ ہر ایک چیز ڈبل ہے، ایک میں سنگل ہے. اس نے کہا لو جناب علی مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کداں ایڈی جلدی کداں کر دیتا. انہوں نے کہا اے لو اے رپورٹاں دیکھ لو، اے ڈبل وا، اے سنگل آ. جڑا ڈبل وا او دی ماں دا بیٹا وا، تے جڑا سنگل آ او دی والدہ نو اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے. کیوں جی؟ تو یہ ہے قرآن شریف جو اللہ نے ہمیں دیا قیامت تک کے لیے، جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جزدان میں ڈال کے رکھا ہے وہ اندر، بس اللہ خیر صلاح، یا پریا دے وچ لے آواں گے. ایک جگہ میں گیا جی وہاں کربوگا شریف میں، مفتی مختار الدین شاہ صاحب کے ہاں میں گیا ہوا تھا. مفتی مختار الدین شاہ صاحب کے ہاں میں گیا تو وہاں صبح سوئی پٹھان آ گئے، وہ کچر مچر انہوں نے کی. تو مفتی صاحب کہنے لگے تم بھی ساتھ چلو. میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. اب وہ گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے اوپر پہاڑوں کی طرف گئے تو ایک جگہ وہاں جا کے ٹھہر گئے. وہاں جرگا لگا ہوا تھا، 4 پائیوں کے اوپر میرا خیال کوئی 100 بندہ بیٹھا تھا، کعوہ چل رہا تھا، اور وہ پشتوں میں اپنا لگے ہوئے تھے. نہ ہمیں پشتو آئے نہ ان کو اردو آئے. میں نے کہا چلو بیٹھتے ہیں، برکت والی جگہ ہے، سارے نیک بندے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا ریوالور کلیشن کو ساتھ رکھی ہوئی ہے. اب وہاں کچھ دیر ٹھہر کے نا تو پھر نا مفتی صاحب کو بٹھایا انہوں نے گاڑی میں، انہوں نے مجھے بھی ساتھ لیا. پھر اس سے آگے چلے گئے، پھر پہاڑی کے اوپر چلے گئے تو وہاں بھی ایسے جرگا لگا ہوا تھا. تو وہاں جا کر کے پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ جو پہلا جرگا تھا نا ان کے لڑکے نے قتل کر دیا تھا، اور وہ جو دوسرا جرگا ہے ان کا لڑکا قتل ہوا ہے، ابھی وہ مفرور ہے.
ابھی یہ پریا اس لیے لگی ہے کہ وہ بندہ جس نے قتل کیا ہے اس کے گھر والے اس چیز کا وعدہ کریں گے، دیں گے، ضمانت دیں گے اس قرآن شریف کو سامنے رکھ کے کہ یہ سہون ہوا ہے، قصدن نہیں ہوا. ابھی وہ پشتو میں بول رہے ہیں. پھر جو اس لڑکے کا ماموں تھا وہ اردو میں اس نے آگے مائک کے اوپر مائک رکھا تھا، اس سے سب پٹھان بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا جی کہ مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سہون ہوا ہے، قصدن نہیں ہوا. لہٰذا جو سہون چیز ہوتی ہے اللہ کے کلام میں اس کے لیے معافی ہے، لہٰذا ہم اس سے قصاص لیتے ہیں. اور مفتی صاحب کے آنے کی وجہ سے ہم اس سے 10 لاکھ قصاص لیں گے اور ہماری ان کے ساتھ صلح ہو جائے گی. پھر وہ لڑکے کا والد آیا جس کا لڑکا قتل ہوا تھا، وہ ادھر بیٹھا. پھر جس کے لڑکے کے والد نے اس کا والد ہے جس نے قتل کیا تھا. ایسے بالکل ساتھ ہی قبر بنی ہوئی تھی پہاڑ کے اوپر ہی. پھر وہ 2 دمبے لے کر کے آئے. ایک دمبا اسی وقت قبر کے اوپر ذبح کیا گیا. پھر اس بندے نے، اس کے ماموں نے کہا جی کہ 10 لاکھ دیت دیتے ہیں، یہ قرآن شریف ہے، اس میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جتنی دیت 10 لاکھ دیت ہے اس وقت بندے کی، اب پتہ نہیں کتنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ 10 لاکھ انہوں نے ادھر رکھ دیا. اس کا ابا بھی کھڑا ہوا، اس کا ابا بھی کھڑا ہوا، دونوں نے آپس میں گلے ملے اور روئے. میں بھی رویا کہ اللہ کا حکم دیکھو، یہ ہے وہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ادھر 7 سال 10 سال 20 سال 40 سال کیس چلتا ہے. عدالت بری کرتی ہے، پتہ چلتا ہے بندہ تو 1 مہینہ ہو گیا پہلے اس کو پھانسی دے دی گئی ہے اور عدالت کہتی ہے اس کو بری کیا جاتا ہے. تو اس کو چھوڑ کر کے، اس کلام اللہ شریف کو چھوڑ کر کے ہم خوار ہو گئے. اور جو لوگ ابھی بھی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ باپ جاتا ہوا کہہ جاتا ہے بیٹا جائیداد مجھ سے اپنے نام لگوا لو، بعد میں تمہاری بہنیں تمہیں تنگ کریں گی. یہ بے شمار واقعات ہیں. اور بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیا ہے. ایک تھوڑے پچھلے ہفتے ایک بھائی آیا، اس نے کہا حضرت صاحب دعا کر دیو مکان وک جائے. تو میں کہ پھر کہندا بھیناں نے سانو چھڑ دتا وا. میں کہ ہاں چھڑ دتا تینوں. کنے دا گھر وا؟ کہندا 1 کروڑ روپے دا. میں کہ تیری بہن دا بندہ حصہ 10 لاکھ، تو 10 لاکھ وہ ہاتھ دے رکھ، پھر دیکھ ان کہ دے تینوں چھڑ دے، چھڑ دیے تینوں. وہ کہتی ہے کیا بگاڑ پیدا کرنا ہے؟ تم لوگ رسم و رواج کرتے ہو، جہیز دیتے ہو، سارے ملا مولوی پیر فقیر سب اسے لین دے اتے لگے ہوئے ہیں. چلا لگا پیر صاحب کے پاس رہا، 3 حج کر لے، 2 عمرے کر لے. جدو بچی دی شادی دا ویلا آیا، وراثت دا ویلا آیا وا، تو اس ویلے حاجی صاحب نے ڈنڈی مار دیتی. اللہ کے ہاں جا کے کیا منہ دکھانا؟ اللہ پوچھیں گے بھائی میں نے جو آپ کو دیا تھا مال و دولت، اس میں آپ کا غریبوں کا بھی حصہ تھا. سال کے بعد 1 لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپے تو نے دینے تھے غریبوں کے لیے، میں نے تمہیں دیے تھے کہ ڈھونڈ کے دو ان کو دیے. وراثت میں نے تمہیں دی تھی کہ بیٹی کا 1 حصہ ہے، بیٹے کے 2 حصے ہیں، کیا تو نے دیا ہے؟ ابھی میں نے بڑی مشکل سے اپنی وراثت کا کیس 7 سال میں جیتا ہے جی. تو وہ بھائی مجھے کہتے کہ جی جج صاحب کو کہتے کہ اس کو کہو جی لے لے اپنا. جج صاحب کہتے یہ آپ کو دے رہے ہیں آپ لے لیں. میں کہی جڑیاں میریاں بھیناں وا انہوں نے پاور آف اٹارنی میں دتی ہے، تواڈے فائل 'چ لگی ہوئی ہے. میں لے کے چلا جاواں تے انہوں دا کی بننا وا؟ اس کے ساتھ لینا ہے، ایسے نہیں لینا. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بہناں نے سانو چھڑ دیتا وا، پتہ نہیں کداں چھڑ دیتا وا.
جب وہ تم خود ہی کہتے جا رہے ہو اے ساڈی بھੈਣ بڑی چنگی نے چھڑ دیتا, ہن وہ بھੈਣ کی کہے گی؟ وہ کہندی میں انی تنگ واں, میرے میاں دا کاروبار ہے نہیں گا, ساڈا اپنا گھر ہے نہیں, کرائے تو رولن ڈے ہوئے ہیں. اب یہ سامنے کہتا جا رہا ہے اے بھی ساڈی بھੈਣ بڑی چنگی, انہیں بھی کیا میں نہیں لینا, تو انہیں بھی کیا میں نہیں لینا. تو یہ ظلم کر رہے ہو, اس قرآن کے حکم کے خلاف کر رہے ہو بات. سب سے زیادہ لمبا مضمون اس کے اندر علماء کرام سے, مفتیان کرام سے پوچھو کہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ طویل مضمون کے اوپر جو بحث کی گئی ہے وہ وراثت ہے, جس کی ہم سارے ڈنڈی مارتے ہیں. مدرسہ امہات المومنین بنا لیا, اللہ ان کو برکت دے, سب کو برکت دے. انہوں نے مدرسہ بنا لیا, انہوں نے 17 حج کر لیے, انہوں نے ہمارے پیر صاحب نے ماشاءاللہ روزے اتھے ہی گزار دینے. ساڈے حضرت ماشاءاللہ 6 مہینے تو انہوں نے کچھ کھادا ہی نہیں, روزے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بڑی اچھی گل ہے. تو بعد پتہ کرو جی کہ بھائی انہوں نے وراثت تقسیم کیتی ہے. کہندے جی وراثت وہ ہوں پیر صاحب دی وراثت سگی جی, وہ تو برکت واسطے سی, کہنے کٹھی رہے ہے. کیسی ڈنڈی مار دے, اپنے کولوں ہی بڑیاں ہی گلاں کڑیاں ہی ہیں. تو یہ بھائی بہنوں کو بھی چاہیے کہ بھئی ہمیں ہمارا حصہ دو, تم نے ملنا ہے ملو, نہیں ملنا نہ ملو, یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. آپ کون ہوتے ہو, آپ دے رہے ہو, اللہ دے رہا ہے. یہ بہنوں کو بھی کھڑے ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں اللہ نے دیا ہے, یہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک کلام میں ہمارے لیے طے کر دیا ہے کہ بیٹی کو اتنا حصہ دینا ہے, آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ ہمیں چاہیے لینا. ہاں جی. تو اللہ پاک میرا اور آپ کا, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور ہم سب کو نیکی کے ساتھ رغبت نصیب فرمائے, برائیوں سے نفرت نصیب فرمائے.